الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد سورہ الکہف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کیے۔ اصحاب کہف کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ، یہ ہم پھر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی صورت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ اس کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر زکریا علیہ السلام کو جو لڑکا عطا کیا بڑھیپے میں، یحییٰ علیہ السلام، اس کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جگہ پر نصرانہ بستی تھی، تو کھجور کا درخت تھا، تو اللہ نے فرمایا مریم اس کو ہلا، تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اور یہ پانی کا چشمہ ہے، کھجور کھا پانی پی، بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں اور اشارہ کریں اس بچے کی طرف، یہ خود جواب دے گا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، انہوں نے کہا کیسے ہم اس سے بات کریں جو ابھی بچہ ہے؟ تیرا باپ بھی برا نہیں تھا مریم، تیری ماں بھی غلط نہیں تھی، تو یہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے، جھولے کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، اس کو ہم نے کن کہہ کے پیدا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعوت دی کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو واعظ کیا، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو 4 واعظ کیے۔ پہلی بات یہ کہی کہ اے ابو لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ نفع نقصان پہ قدرت؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور مشکل کشائی پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسرا واعظ یہ کیا کہ ابو انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس ایک علم ہے نبوت والا، اللہ کی طرف سے پیغام آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھی راستے کی رہنمائی کروں۔ آج کل یہ دیکھو قرآن مجید جو ہے نا، آج کل بھی اسی طرح معاشرہ کی رہنمائی کر رہا ہے، بالکل وہی جو ہے نا حالات اور لوگوں کے دلائل اور لوگوں کے حوالے۔ آج کل بچے کو اللہ سمجھ دے دیتا، سکول کالج میں لیکچر سنتا ہے، مدرسہ میں پڑھتا ہے، حج عمرہ کر کے آ جاتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، وہ اپنے ابو کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، نماز ایسے پڑھنی چاہیے۔ کہ تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ بڑا کون ہے؟ بڑے تو آپ ہیں، میرے پاس دلیل ہے۔
اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی سوچتا ہوگا کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، میں باپ ہوں تو بیٹا ہے، تو کہا بڑے آپ ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، لیکن دلیل میرے پاس، بات تو دلیل کی ہے، میرے پاس علم ہے دلیل ہے آپ کے پاس نہیں۔ تیسرا باز کیا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کو سجدہ کرتا تھا؟ نہیں۔ شیطان کو رکوع کرتا تھا؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو کہ شیطان کی عبادت نہ کر، وہ کہنا مانتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کسی کا قانون ماننا، فتویٰ ماننا، قول ماننا، کہنا ماننا، رسم و رواج ماننا اور اس کی لڑی کو اختیار کرنا، اس کو رب بنانا ہے اور عبادت کرنا۔ عبادت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ اللہ کے مقابلہ میں سورج بنانے والا، چاند چلانے والا کبھی کسی نے نہیں مانا۔ بڑے سے بڑے مشرک، فرعون، شیطان، مکے والے، عادی، سمودی، قوم فرعون سن چکے آپ، سب رب کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، حکم دینے میں، صحت دینے میں، اولاد دینے میں۔ یہ عبادت ہے۔ تو وہ کہنا مانتا تھا شیطان کا، تو یہ عبادت۔ چوتھا باز یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ذہن میں بات آ سکتی تھی اس کے، بیٹا تو اپنا کام کر، جہاں کو لگا لگا رہے، تو اپنی بات کر، تجھے مجھ سے کیا؟ کہا ابو مجھے ڈر لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا کہ میرا ابو کہیں عذاب میں نہ چلا جائے۔ میں اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے آج کل لوگ ان کو سمجھایا جائے تو رہ بڑا جنید بغدادی سانو رہن دے جتھے اسی ہے گئے، بھائی میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، واللہ آپ کسی کو کپڑا دے دیں، پیسے دے دیں، اس کے گھر میں آٹا ڈلوا دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کروڑوں حصے سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا بازو پکڑیں، ہدایت کی طرف لائیں، سیدھی بات بتائیں اور اس کو جہنم سے بچائیں۔ کبھی یاد کرے گا وہ، یہاں بھی آگے ہوتا ہے ایسے۔ ابھی میں ایک مسجد میں درس کر کے آیا ہوں مغرب کے ٹائم، مجھے بتا ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم بھی ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم کو فرشتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ دوسروں سے ہم میں فرق، ہماری مسجد نہیں بننے دیتے۔ پورے پاکستان میں کیا دھونس اور کیا دھاندلی ہے، کیا حکومت ہے اور کیا نظام ہے۔ 50 مسجدیں ہوتی ہیں قبر پرستوں کی، موحدوں کی، ایک مسجد بننے لگے فطور پڑ جاتا۔ یار تم ہمیں مسلمان سمجھتے ہو کلمہ پڑھنا، اچھا ہم غلط ہے، ہماری مسجد بننے دو، لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ اب غلط باتیں کرتے ہیں تو معاملہ خود ہی نپٹ جائے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو حق کا پتہ چلے گا، ہر جگہ یہ ایسے دھونس دھاندلی چلا رکھی ہے۔ تو میں جہاں بھی درس کر کے آیا ہوں نا مغرب میں، مجھے کہا گیا عزیز مسجد کا، ایک بڑی مسجد ہے ہماری مصری شاہ میں، عزیز، وہ تو پرانی مسجد نہیں، یہ ایک اور ہے عزیز مسجد، اس کا نام بھی، تو اس کے قریب آگے مجھے کہا گیا یہاں اتنی لڑائی ہوئی، لوگوں نے پتھر مارے، شیشے توڑے، مسجد نہیں بننے دی، وہ مائی اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے کہا میں نے یہ جگہ مسجد کو دی ہے، بنے گی، اب اس کے اوپر گھر ہے، وہ وہاں وقت گزار رہی ہے اور مسجد بن چکی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ بتانے والی بات جو ہے نا خوشی والی وہ یہ کہ جو لوگ مخالفت کرتے تھے نا، اب وہ مسجد کے متولی اور منتظم ہیں۔ وہ آدمی مجھے بتا چکا تھا نا افطاری میں، تو جب ملانے لگا نا مجھے، یعنی ملاقات کرنا، کہتے جی یہ میں نے بتایا تھا یہ وہ ہے، وہ اس نے سر ایسے نیچے کیا، میں نے کہا گھبرا نہیں، میں بھی ادھروں ہی آئے ہیں، ادھروں ہی آئے ہیں، اب بازار ہے، وہ ہاتھ پہ ہو کھڑا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب وہ مسجد کا منتظم بنا۔ تو میرا مقصد کہنے کہ اوروں سے کہا تم نے اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے،
نزدیک آئے تو پتہ ہے تو بارہ مجھے وہاں خوشی ہوئی. تو مقصد یہ تو اپنا کام کرو. پھر میرا مقصد کہہ رہیں گے بعد میں وہ دعائیں دے. اب وہ دعائیں دیتے ہیں. عمرہ پہ گیا ایک دفعہ کی بات, مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, مجھے لوگ مل رہے تھے, شاگرد بھی دوسرے بھی. ایک وہاں بزرگ سے بیٹھا تھا, وہاں بیٹھا تھا. وہ لوگ مجھے مل رہے تھے, ہم باتیں کر رہے تھے, اور لڑکے اصل میں مجھے دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہوٹل میں کھانا کھائیں. میں یار کھانا چھوڑو, مسجد میں بیٹھے ہیں. لڑکوں نے کہا ہم آپ کو وہ جامعہ دکھائیں گے, یونیورسٹی جہاں آپ پڑھتے رہے, مدینہ شریف. وہ پڑھتے تھے. میں کہا ہاں ٹھیک ہے, پھر میں چلتا ہوں, کھانا بھی کھاؤں گا اور وہاں بھی مجھے لے جاؤ جہاں میں پڑھتا رہا ہوں. یہ ہم باتیں کر. وہ بزرگ دیکھ کے تو ہنس رہا تھا, یعنی جیسے خوش ہو رہا تھا. میں نے سمجھا یہ مجھے پہچان گیا. تو کئی لوگ ہمیں جانتے ہیں, تو میری عادت ہے کہ جب تو الحمدللہ پوچھتا ہوں کیا حال ہے. میں نے کہا میں اس سے بھی دعا, جلدی ہے لیکن میں اس سے دعا سلام لے لوں. یہ نہ کہے کہ میری طرف توجہ ہی نہیں کی. میں نے کہا جناب کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا خیریت. کہتا تم اپنی سنا. وہ مجھے نہیں جانتا تھا. کہتا تو اپنی سنا, تیرا کی حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں, خیریت. اور ہاں میں بڑا. مجھے کہتا ہے یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں نا, یہ مجھے اچھے نہیں لگتے. میں اس کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا بھی آپ کو یہ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں, مامو کا جن کے علاقے کا تھا, کاروبار ہے میرا ٹھیک ٹھاک. یہ اہل حدیث میرے دوست تھے, میرے ساتھ کاروبار کرتے تھے, سارا کچھ. 30 سال انہوں نے مجھے یہ سیدھی راہ بتائی ہی نہیں. یہ قرآن حدیث کی راہ, توحید سنت کی راہ انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں. مجھے ان پہ غصہ آتا ہے. اب 30 سال اگر میں مر جاتا تو پھر. میں نے کہا آپ نے ان کو کبھی کہا نہیں؟ ہاں آپ وہ مولوی صاحب کا نام لیا, وہی مدینہ سے پڑھے ہوئے, شیخ الحدیث ہیں وہاں مامو کا جن میں, ہمارے دوست ہیں. کہتے اب وہ مجھے ملے ہیں, مجھے انہوں نے باتیں سمجھائیں, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, تو میں بڑا خوش ہوں. اب تو میں عمرہ پر آیا ہوں, میں یہاں دیکھ رہا ہوں. اصل میں وہ ہم لوگوں کو ایسے دیکھ کے خوش بڑا تھا نا, چاہے واقف نہیں بھی تھے, خوش ہو رہا تھا. تو میں نے کہا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ سیدھی راہ کیوں نہیں بتائی؟ کہتے کہا ہے. پھر کہتا انہوں نے کہا اسی تیرے کو ڈردے سا. راوی والے لوگ کچھ ویسے جٹ زمیندار تو انہیں بڑے اکھڑ جائے. کہندا وہ کہندے نے اسی تیرے کو ڈردے سا. میں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے جی, اللہ آپ کو اخلاص استقامت دے, اللہ تعالیٰ میں دین پر قائم رکھے. یہاں دین نازل ہوا. میں نے کہا میں یہاں درس دیتا تھا, میں نے ان کو پھر بتایا یہاں میں درس دیتا تھا, مسجد نبوی میں 4 سال میں درس دیتا رہا جب میں پڑھتا تھا. تو مجھے عربی کہتے تھے ان کو نماز سکھا, کیونکہ رکوع کے بعد جب امام سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, حمدن کثیرن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تیرے جو ہے نا پاکستانی ان کو سجدے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے, ایسے کہتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں سیدھے کھڑے ہوتے؟ عربی مجھے کہتے تھے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ مدینہ بڑی اچھی جگہ ہے, مدینے دیاں تلیاں, مدینے دیاں گلیاں جتنے سرکار لائیاں تلیاں, مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے تیری رحمت کیا. مدینہ کے ڈھکنوں کو سلام, مدینہ کے تنکوں کو سلام, مدینہ کے پتوں کو سلام. وہ فیضان سنت کتاب بھری ہوئی, صفحہ 1.5, مدینے کے ڈھکنوں کو سلام, مدینے کے پتوں کو سلام, مدینے کی گٹھلیوں کو سلام, مدینے کے کنکروں کو سلام. میں نے کہا یہ کہتے ہیں قربان جائیں مدینے کی مٹی ہماری آنکھ کا سربا, مدینہ آ جائے میرے دل, بس میں پھڑکڑ لگ جانا وانا. میں نے کہا یہ اتنی محبت کے اظہار کرتے ہیں, لیکن نماز دادی نانی والی, یہاں بھی وہی پڑھتے, اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک, وہی جو وہاں دادی سے سیکھی تھی. یہ ہے مسئلہ ان کا. مجھے عربی کہتے تھے ان سے پوچھ جبریل علیہ السلام کہاں آیا تھا؟ وہی کہاں آئی تھی؟ یہاں مدینہ میں کہ لاہور میں؟ میں نے کہا وہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب پاکستان میں تھے تو کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے. اگے میں کہ سمندر ہی جانا جی, آئیتے سکھو. تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کا آپ پر احسان ہے, یہاں لوگ سینکڑوں مطلب دفعہ آتے ہیں جاتے ہیں, کئی سال گزارتے ہیں, ہدایت نصیب نہیں ہوتی, تو آپ آ گئے, بڑی خوشی کی بات. میں چل نہیں تو نہیں جا سکتا, میری ایک گل سنی جا. میں کہ سنا دے.
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੀਰ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋग ਸੀ। میں کہا صحابہ کرام ہی دس دن صحابہ کرام بڑے آپس میں بیٹھ کے ہنستے تھے. کہتے ہم کیسے لوگ تھے. اونٹ پہ سماج لاتے تھے, کھجوریں رکھ دی, ستو رکھ دیا, ہتھیار رکھ دیا, چلو قافلہ. وہ بت رکھا ہے اور جس کو پوجنا خدا, وہ تو جگہ کوئی نہیں کہ پوچھن نال بن دو پیچھے بن دو. کوئی دفعہ ہم سفر کرتے, وہ سفر میں گر جاتا پیچھے. وہ جب کھا پی کے جب پڑاؤ کرتے کہتے بھائی لاؤ نا پوجا کریں اس کی, وہ تو گر گیا. پھر ہم کیا کرتے, مٹی کٹھی کر اوپر بکری کا اونٹنی کا دودھ دوتے, وہ گیلی سی ہو جاتی, اس کا ایک بڑاوا سا بنا لیتے, منہ آنکھیں. اور کبھی کبھی کچھ نہ ہوتا تو ستو کا بنا لیتے. جب بھوک لگتی تو اس اپنے رب کا جو بنایا ہوتا تھا اس کو کبھی ٹانگ توڑ کے کھا جاتے, کبھی بازو توڑ کے کھا جاتے. کیسے لوگ تھے. تو یہ اصل میں جالتے ہیں ساری بارہ. وہ کہتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا سنا. کہتے ساڈے پنڈ آ گیا پیر مراسیاں دا. تو مراسی نے کہا کہ بات یہ ہے پیر صاحب, اگر بارش ڈال دو نا آج ہمارے گھر پر تو بڑا اچھا مسئلہ ہو جائے گا. کہتے ٹھیک. تو 4 خلیفے ساتھ تھے. یہ مجھے سنا رہا ہے جو 30 سال اسی قبر پرستی میں رہا, تو اب وہ شکر کرتا اللہ کہ تو مجھے سنا رہا ہے. کہتا ہے کہ 4 خلیفے ساتھ تھے. تو اس نے کہا بالٹیاں بھر لو, رات کو یہ جو گھر ہے نا اس کا کچا گھر تھا, دیواروں پر, دروازے پر, چھت پر تھوڑا 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 چھٹکا کر دو. اور یہ جو ہے نا سویا ہوا آدمی, اس کے منہ پہ بھی تھوڑے تھوڑے چھینٹے مار دو, زیادہ نہیں, جاگ نہ جائے. اور جو اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے نا اس پہ بھی تھوڑے تھوڑے چھینٹے, جاگے نا. تو اس طریقے سے سارا اس نے کر دیا. ساری رات بیچارے لگے رہے نلکے سے بالٹیاں بھر بھر کے. یہ سب ایسے فراڈ ہوتے ہیں, شعبدے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. صبح ہوئی تو گاؤں کا بڑا جو تھا نمبردار ہے, انہوں نے کہا آپ نے بارش ڈال دی اپنے مرید کی. پورے گاؤں پہ بارش ڈال دو. بھینس لینی ہے بھینس لے لینا, گائے لینی ہے گائے لے لینا, سارے گاؤں پہ بارش ڈال دو. وہ جو رات کے تھکے ہوئے تھے نا تو خلیفے, انہوں نے کہا سوچا بھی پتہ نہیں اب یہ کیا وعدہ کرتا ہے. تو ایک نے آ کے کان میں کہا, جیسے اس نے کہا اپنی زبان, پیرا وعدہ سوچ سمجھ کے کری, بدل رتوں کے تھکے ہوئے. یعنی بادل تھکے ہوئے ہیں رات کے, بات سوچ سمجھ کے کرنا. میں نے یہ ساری بات آپ کو کیوں سنائی کہ پہلے یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں, غصہ, آپ ان کو کہتے رہے, بتاتے رہے, ان کی نا ڈانٹ ڈپٹ سنتے رہے. واللہ یہ اصل ہمدردی ہے. یہ سنو کہ ابراہیم کو ان کا باپ کیسے ڈانٹتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ حق کا دوستی یہ ہے, تھوڑی سی بات کرو چل جا پر جہنم چ سانوں کی, کوئی طریقہ نہیں. اگر رسولوں والے ہی لائن تبلیغ کرنی ہے دعوت تو دل اور حوصلہ بھی اتنا بڑا رکھو. اللہ کی قسم یہی تمہارے دوست بنیں گے بعد میں. میں ابھی بتایا ہوں, متولی ہوں اس مسجد کا. وہ سب سے زیادہ آگے کیس کرنے والا, پکڑوانے والا, تھانے میں ہمیں مار پڑوانے والا وہی تھا. اور یہ وہ جو میں نے سنایا مدینے کا, وہ بیٹھا ہے اور خوش ہوتا ہے. جس موحد کو دیکھتا ہے کوئی بلائے نہ بلائے ہنسنا شروع کر دیتا اور باتیں کرتا ہو رہا. اس کو خوشی ہوئی 30 سال بعد مجھے یہ نعمت ملی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. اب باپ کیا کہتا ہے, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. یہ بات سنا آپ نے, 4 بات. کوئی توہین کی تھی؟ نہیں, جواب نہیں تھا. اچھا تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا؟ ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا, بعد نہ آیا تو تجھے مار مار کے سنسار کر نکل جا گھر سے. یہ ابراہیم حسین کے باپ کا طریقہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی. اس کا مطلب ہے تم میرے معبودوں کو نہیں, یہ بات, حالانکہ معبود کی کوئی بات ہی نہیں. بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے آگے جھکو. اب ہم کہتے ہیں حضرت علی حجویری اللہ کے بندے تھے, ان کی غلطیاں اللہ معاف کرے, جو انہوں نے نیک کام کی اللہ قبول فرمائے, لیکن وہ داتا نہیں ہے.
دینے والا نہیں ہے، گنج بخش خزانے بخش کے سوئی بخش نہیں ہے۔ اب جس کا جواب تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ بہت ساری ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور تم اس کے لیے چندہ مانگتے ہو، وہاں سارا اوپر ٹیپا وہ کام ساری باتیں کر دی ہیں۔ اب چونکہ اس کا جواب نہیں، اچھا یہ مطلب ہے تسی داتا صاحب نو نہیں مندے جی مننے تھے نہیں مندے، منوا ساڈے کولوں دھاندلی بنا رکھی ہے، دھونس جو تمہارا عقیدے پر نہ چلے کہتے تم نہیں مانتے۔ عیسائی اگر تمہیں یہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو، بولو مانتے ہوں، نبی ہے، رسول ہے، کتاب والا، انجیل والا، وہ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، اور لازم پیغمبر ہے، اللہ نے چوتھے آسمان پہ اٹھایا، قیامت سے پہلے نشانی اس کی شان بیان کر، لیکن وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں۔ عیسائی کہے گا اچھا یہ مطلب ہے تسی عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مانتے۔ ہے سارا روڑا۔ جو لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے وہ لوگ کوئی نہ رکھے، وہ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سن، اور یہ بھی سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ پیار والا، دعوت والا، اور باپ کا پکڑ لو، چپ، نکال دو، مار دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پیار محبت سے دعوت دینا، اور جو مشرک ہیں ان کا آگے سے چپ، نکل جا، اس کو مسجد نہ بننے دو، اس کو یہ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ سورت کو اللہ نے، میں نے بتایا نا ہر سورت ایک کتاب ہے، سورت کو اللہ نے ختم کیا کہ جن لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی ان کا انجام کیا ہوا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اے قرآن سننے پڑھنے والے، پہلی قوموں کے حالات دیکھ لے، ان کا حشر کیا ہوا جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، نافرمانی کی، ہم نے ان کو تیس نیس رکھ کے کر دیا ان کو، اور پھر دیکھ کوئی ان میں حرکت کرنے والا ہے، کسی کی آواز تجھے آتی ہے؟ تو سورت مکی ہے، اس کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب وہ آ رہے تھے نا مدین سے بیوی کو لے کر، تو روشنی نظر آئی طور پہاڑ پر، بیوی کو کہتے ہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر جانا ہے، آپ یہاں ٹھہرے، وہاں میں نے روشنی دیکھی ہے، راستہ معلوم کریں گے، آگ لاؤں گا آپ کے لیے، سردی کا موسم ایسے کہ وہاں گئے تو دیکھا کہ سبز درخت میں سے آگ نکل رہی، درخت سبز، پانی والا، سبز درخت پانی، آگ خشک نکل رہی، بڑے حیران ہوئے۔ اس کو جب ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، آگ روشنی میں زیادہ ہوتی گئی اور درخت سبزی میں زیادہ ہوتا گیا، دیکھا تو آسمان تک لائٹ جا رہی ہے، اتنے میں آواز آئی، انا ربک، موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، میں تیرا رب۔ اور پھر پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی۔ پوچھا اس لیے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام یہ نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کوئی اور چیز اٹھائے پھرتا ہوں، لاٹھی ہے۔ کیا کرتا ہے تو؟ نے کہا میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس پہ ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کچھ بات تو اتنی پوچھی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ بلاغہ والے باتیں ایسی مزیدار بتایا کرتے ہیں، ایک فن ہے وہ بتاتے ہیں، بات تو پوچھی تھی کہ کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بات ہو رہی تھی بات کو بڑھایا، لاٹھی ہے، میں پتے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی کافی سارے کام آتی ہے یہ لاٹھی، بات کو بڑھایا نا۔ یہ لوگ ہیں نا، گورنر یا کسی کوئی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے آپ کہاں رہائش رکھتے ہیں؟ میں جی وہاں وہ محلہ ہے نا، وہاں میں وہاں رہتا تھا، گورنر نال گلاں پئیاں نے، کیا ہے یہ؟ اللہ سے باتیں ہو رہی تھی، بڑھایا بات کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دینا تھا، کہا لاٹھی پھینک، اب لاٹھی پھینکی تو وہ سام بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بات پڑے، یہ کیا؟ کہا پکڑ اس کو، یہ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نبی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ظاہر ہو رہا ہے، قبر پرست معجزے کو مانتا ہے، اس سے اختیار ثابت کرتا ہے، موحد معجزے کو مانتا ہے، کہتا ہے اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، معجزے کا انکار کفر ہے، لیکن اس سے اختیار ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ بھی نہیں، کہا ہاتھ بغ میں ڈالا، روشن ہوا، یہ دو معجزے لے کے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہارون کو بھی بھیج دے ساتھ،
کہا ہارون بھی چل تیرے ساتھ. کہتے ہیں پوری انسانی تاریخ میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ نہیں دیا ہوگا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے فائدہ پہنچایا کہ اللہ سے نبوت لے دی. اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات نرم کر. وہ کہتا ہے میں رب ہوں. اللہ کہتا ہے بات نرم کرنا. اللہ کا حوصلہ دیکھو. ہارون رشید بڑا اہل علم سے پیار کرتا تھا. ایک مولوی صاحب ضرورت سے زیادہ ہی ڈانٹنے لگے. کہنے لگے ہارون رشید دیکھو مولانا آپ سے اچھا تھا موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے بھیجا تھا مجھ سے برے کے پاس فرعون اور کہا تھا بات نرم کرو کہ تسی بھی ہتھوڑا رکھو جناب. اچھا جب واز کیا موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ کا پیغمبر تھا, توحید کا واز کیا, سناٹا چھا گیا پورے دربار کے اندر. قرآن اللہ کا کلام اثر کرتا ہے. اب فرعون نے سوچا کہ لوگ تو گئے. اب اس نے ایک ایسا سوال کیا جو ہمیشہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے مشرکوں قبر پرستوں کو, ہمیشہ وہ پوچھتے ہیں. اس نے کیا سوال کیا؟ فما بال القرون الاولی. موسیٰ تقریر تو بڑی کر رہا ہے, تردید کر رہا ہے اس طریقے کی جس پر ہم ہیں. باپ دادا کے متعلق کیا خیال ہے؟ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام پھنستے ہیں. اگر کہیں کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر آپ نے کیا شور ڈال رکھا؟ ہم بھی تو باپ دادا کے طریقے پر ہیں. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کہے کہ وہ غلط تھے سارا مجمع مخالف ہو جائے گا. کیسا پینتر ہے شیطان کا. آج کل ہمارا لڑکا گاؤں میں بات کرتا ہے, بخاری شریف ہے اور قرآن مجید ہے اور پورا گاؤں ٹیچر ہے, نمبردار ہیں, 5-6 ہزار کی آبادی ہے, جواب نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ جو تیرا بابا دادا وہ متعلق کی خیال ہے؟ ایڈا جڑا بابا تے تیرا بابا کٹھے شراغ پڑھ کے نکلتے سن انہوں نے متعلق کی خیال ہے؟ جواب بیٹا جی. ہوں اگر بیٹا جی کہے کہ انہوں نے تو سیدھی بسم اللہ بھی نہیں سی آندی, پاویں ہوئے حقیقت ہی, پہ گیا روڑا, ساری بات ختم. اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر ہم بھی ایسے, تو نے کیا چھوڑا. یعنی دونوں طرف سے آدمی پھنستا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پھنسانا چاہا کہ بڑوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے. اب چونکہ پیچھے رب تھا تو اللہ نے یہ جواب سکھایا قال علمھا عند ربی فی کتاب. ان کا علم اللہ کے پاس ہے, ان کی بات نہیں. بات میں یہ کہہ رہا ہوں جس اللہ نے تجھے پیدا کیا, دیکھنے سننے والا بنایا, چاند سورج چڑھاتا ہے, تجھے کھلاتا پلاتا ہے, اس کے آگے جھک. میں تو یہ بات کہا, تم بھی ایسی کو. وہ جو باپ دادا تھے ان کے متعلق کیا خیال ہے کہ تم ایک اور بھی بات ملا سکتے ہو. رسول اللہ فرمایا جو مر جائیں ان کی باتیں نہیں کرتے. تم یہ حدیث سناؤ یار, ان کی چھوڑو. میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی بتا رہا ہوں تجھے. میں تو التحیات للہ والصلوات, ادھر لاؤ اس کو. یہ طریقہ ہے, یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو گئے سدھی بسم اللہ نہیں سی آندی انہوں نے, پھر تو شور پڑ جائے گا. آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا جادوگروں کا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے جو بچھڑے کو معبود بنایا اس کا تذکرہ ہے. اور آخر میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ جو پہلے آپ سن چکے ہیں. درمیان میں قیامت کے احوال وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے نذرانے ماہنے چلانے دیتے رہو, ہم تمہیں چھڑا لیں گے. اللہ کہتا ہے اس دن آوازیں پست ہوں گی, گنگناہٹ ہوگی, اونچی نہیں کوئی بول سکے گا کسی نے چھڑانا کیا ہے. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. گھر والوں کو بھی نماز کا کہے نبی, خود بھی نماز پڑھ, ہم تو اس سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو رزق کھلائیں. یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رزق دیتے ہیں, آپ کے گھر میں 2-2 مہینے آگ نہیں جلی, کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب اللہ نے دیا تو بکرے کے جناب نا وہ دستیاں چوڑے رسول اللہ نے ایک کھا لیا, ایک اور ہے وہ بھی دیو میں. اور جب نہیں ملا 2 ماہ کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کرتے. رازق ایک اللہ ہے. نبی آپ کے ذمہ رزق نہیں ہے,
جیسے میں نے بتایا ہر صورت ایک کتاب ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل متربص فتربصوا. نبی اگر یہ نہیں مانتے نا تو صبر کر، ان کو کہہ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. مریں گے تو پتہ چل جائے گا کون سیدھی راہ پر تھا. سورہ کہف کا درس ہم کل کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.